والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن بھی ہمارے ہاں مصنوعی مداروں کا درس ہوتا ہے. اتوار کے دن کا جو درس ہوا تھا وہ چونکہ میں سفر پہ تھا تو پتہ نہیں کہاں سے ہوا تھا، کتاب سے ہوا تھا تو شاید جس نے مجھے کتاب دیا تھا اس میں صحیح جگہ سے نہیں بتایا گیا تھا تو وہ کسی اور جگہ سے ہوا ہے، واللہ عالم بالصواب. تو ابھی جہاں یہاں تک ہوا تھا اسی سے شروع کرتے ہیں. حکایت نمبر 175 حصہ دویم دفتر پنجم. در صفت کردن مرد غماز و نمودن صورت کنیزک مصور و کاغذ و عاشق شدن خلیفہ مصر و فرستادن خلیفہ امیر باسپا گراں بدل شہر موصل و قتل کردن بہر ای غرض رہا. ایک مخبر کا ایک کنیز کی تعریف کرنا اور کاغذ کے اندر اس کی تصویر دکھانا اور خلیفہ کا اس پر عاشق و خلیفہ کے ایک سردار کو بھاری فوج کے ساتھ موصل پر چڑھائی کے لیے بھیجنا، اس غرض کے لیے قتل عام کرنا. مر خلیفہ مصر را غماز گفت کہ شہ موصل بہوری گشت جفت. ایک مخبر نے شاہ مصر کو یہ خبر دی کہ شاہ موصل کے محلات میں کھور آئی ہے. یک کنیز گدارد او اندر کنار کے بالم نیست مانند نگار، یعنی وہ اپنے گوشت میں ایک ایسی کنیز رکھتا ہے جس کی مانند جہاں میں کوئی معشوقہ نہیں ہے. در بیان آیت کہ حسن شبہ حد است نقش او ای است کا اندر کاغذ است. اس کا حسن بیان میں نہیں آ سکتا کیونکہ بحد ہے، اس کی تصویر یہ ہے جو کاغذ میں ہے. نقش در کاغذ چو دیرا عقیق بار خیر گشتو جام و از دشتش فتاد. جب بادشاہ نے کہا پر اس کی تصویر دیکھی تو گونج کا سر گیا اور شراب کا جام اس کے ہاتھ سے گر گیا جسے نوش کر رہا تھا. پہلوانی را فرستاد آزماں سوئی موصل با سپاہی بسکراں. اسی وقت ایک جرنیل کو نہایت بڑی فوج کے ساتھ موصل کی طرف بھیجا کہ اگر نہ دہت بتو آ ماہرا برکن ادمن آن در درگاہ را، اور ایک فرمائش کہ اس چاند کو تیرا والے نہیں کرتے اسے مار تو عمارت کو جھڑ سے اکاڑ دیں گے. وردو ترکش کنو من مہرا بیا تاکشم من برزمی مہ در کنار، اور ماہ اگر حوالہ کر دے شیر کو چھوڑ دے اور چاند کو لیا تاکہ میں اس آسمانی چاند کو زمین میں پر آغوش میں لوں. پہلوان شد سوئی موصل با حشم با ہزارہ رستمی صاحب علم. جرنیل نے فوج کے ساتھ موصل پر چڑھائی کی، اس کے ساتھ ہزاروں جھنڈوں والے سپاہی رستم کی مانند بہادر تھے. چومر آبی ادو برگرد گشت قاصدی اہلاک اہل شیر گشت. کڑی دل کی طرح بے شمار جو کسی کیتی پر چڑھائے اہل شیر کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا. ہر نواحی منجنی کی ازنبرد ہم چکو ہی کاف اوبر کار کرد. اس نے شیر کے عظمت پر حملہ کے ارادے سے ایک ایک قلعہ شکن اعلیٰ نصب کیا جو کوئی کاف کی طرح بلند تھا. زخم تیرو سنگہائی منجنیک تیغبا در گرد چون برگی بریک. تیروں کے زخم اور قلعہ شکن آلات کے پتھر گرنے شروع ہوئے. تلواریں غبار کے اندر کودنے والی بلی کی طرح چمکتی تھی. ہفتہ ایکڑ اینچ تن اینچ خون ریز گرم برج سنگیستہ شود چو موم نرم. ہفتہ پر اس نے اس طرح سرگرمی سے خون ریزی کی قلعہ کے سنگین برج نرم موم کی طرح ڈل گئے. شاہی موصل دیر پہ کاری محول پس پرستاد اندرون پیشش رسول. موصل نے جو ہولناک ماری تو اندر سے اس کے پاس خط بھیجا کہ میں خواہی از خونی مومنہ کشتمی گردند زی حرب گراں، اور پیغام ایک مسلمان کے خون سے کیا چیز جو اس خون ریز جنگ میں قتل ہو رہے. گر مرادت ملک و شہر موصل است بیچونی خون ریز اینت حاصل است. اگر موصل کا شہر در ملک کو فتح کرنا آپ کو مراد تو اسی خون ریز کے بغیر ہی آپ کو حاصل ہے. من ربم بیرونی شہر اینک درا تانگیر خونی مظلومات را. میں شہر سے باہر چلے جاتا ہوں لو تم اندر آ جاؤ تاکہ مظلوموں کا خون تمہارے گردن پر نہ پڑے. در مرادت گوہروں سے موزرست این سے ملک و شہر خود آسان ترست. اگر تمہاری مراد موتی اور چاندی سونا حاصل کرنا ہے تو یہ ملک شہر دے دینے میں سے بھی آسان ہے. ہرچمی باعث ترا اسی مزرمی فرستم چیست این آشوب و شر. جس کا سونا چاندی تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، پھر یہ تباہی خرابی کیوں برپا کیے. حکایت 176 102 حصہ دوم دفتر پنجم. ایثار کردن موصل کنیز کرا بخری کا خونریز مسلمان زیادہ نہ شبت. حاکم موصل کا خلیفہ کے لیے اس کنیز سے دستبردار ہونا تاکہ مسلمانوں کی زیادہ خونریزی نہ ہو.
چو رسول آمد بپیشی پہلواں گفت پیغامی ملک اندر زماں. جب شاہ موصل کا خاص جرنیل کے پاس آئے تو فوراً بادشاہ کا پیغام دیا. گفت من نہ ملک می خواہم نہ مال لیکن می خواہم یکے صاحب جمال. اس کے جواب میں جرنیل نے کہا میں نہ ملک چاہتا ہوں نہ مال بلکہ مجھے ایک حسینہ مطلوب ہے. داد کاغذ کاندرت نقشون شاہ گفت پیشش بر بگورا گورا آیا. ساتھ ہی کا اس کو کاغذ اس میں سنیزی کی تصویر اور نام درج تھا اور کہا کہ اس کے سامنے یہ صاف طور پر کہہ دینا کہ کندری کاغذ نگر چاہ صورت است زد ببرسشت کی ملک کو جانت است. اس کاغذ کو دیکھو کس کی تصویر ہے, اس کو جلدی بھیج تاکہ تمہاری بادشاہی اور جان بچ جائے. ای کنز فام اورا طالبم ہی بدہ ورنہ منا اکنو غالبم. میں کنیز چاہتا ہوں اس کا میں طالب ہوں, خبر ہے اس کو جلد حوالہ کر دوں ورنہ میں تم پر غالب ہو جاؤں گا. چو رسولش باش گشتو گفت گفت حال داد کا غزرا و بن مودا مثال. جب اس کا قاصد واپس گیا اور حاگہ ساتھی کو کہا دیا اور کنیز کو تصویر دکھائی. گشت معلوم مشتی گفتہ شاہ نر صورت کم گیر زود و راہ بہر. ترجمہ تو اس سے سب حال معلوم ہے. اس کے جواب میں جوان بادشاہ نے کیا اچھا فکر کہا کہ ایک دلربا صورت ہمارے محلات میں نہیں, تو نہ صحیح, جلدی اس کو لے جاؤ. یعنی شاہ مصر کا عہدہ شاہ موصل کو قتل غارت کی دھمکی لے کر مجبور کر رہا ہے کہ اپنی کنیز اس کے حوالے کر دے. اور وہ کہتے ہیں کہ چلو لے جاؤ. متکبر نسپرست لوگوں کی نظر میں کمال کمزوری بزدلی ہے کہ جنگ کی دھمکی سے ڈر کر اپنے حرم کی کنیز کو حریف کے حوالے کر دیا, خصوصاً جب حریف بھی مرتبہ بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہ کا ایک ملازم ہے. مگر مولانا اس کو شاہ نر کا خطاب دیتے ہیں. یہ اختلاف نقطہ نظر کے اختلاف پر مبنی ہے. متکبر لوگ کے نزدیک اپنے نفس کی سرنگونی کمال ذلت ہے, اس لیے اس کو سربلند رکھنا, اس کی سربلندی کے لیے جان تک دینا مرد نہیں سمجھتے. بخیر آپ کے مولانا کے نزدیک نفس کو پست و ضعیف اور ذلیل و خوار ہونے دینا ہر چند نفس سخت ناگوار و شاق و تلخ و ناقابل عمل ہے. میں اس کو برداشت کرنے کا ہماری مردمی اور یہ وہ روحانی قوت ہے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. شاہ موصل سے اس قوت کا ظہور ہوا, اس لیے مولانا نے اس کو اندر کا خطاب بخشا ہے. احادیث بھی مولانا کی اس تعلیم کے مؤید ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ آج میں تم کو جنت کا فتح نہ بتاؤں. ہر کمزور آدمی جس کو لوگ کمزور سمجھے اگر وہ اللہ پر قسم کھائے تو اسے ضرور برا کر دے. اور فرمایا برا بندہ وہ ہے جس نے خود پسندانہ خیال کیا اور تکبر کیا اور خداوند جی بزرگ کو بلند قدر کو بھول گیا. برا بندہ وہ ہے جس نے گردن کشی کو زیادتی کی اور خداوند زبردست والا کو بھول گیا. برا بندہ وہ ہے جو دین کے کام کو بھول گیا اور دنیا کے کام مگن رہا اور قبروں میں داخل ہونے اور بوسیدہ ہو جانے کو بھول بیٹھا. برا بندہ وہ ہے جس نے فساد برپا کے وہ حد سے بڑھ گیا اور اپنے آغاز پیدائش اور انجام زندگی کو بھول گیا. اگر شاہ موصل کہتا ہے من نیم در عہدی ایشاں بت پرست بت برانی بت پرست ادنا ترست اولا ترست. میں ایمان کے اقرار میں بت پرست ہونا نہیں چاہتا, اس بت کو اس بت پرست کے پاس جانے ہی بہتر ہے. باو تبرک داد دختر راو برد سوئی لشکر گاہ در ساتھ سپرد. تحفہ کے ساتھ لڑکی قاصد کو دی اور وہ اسے لشکر گاہ کی طرف لے گیا. اس وقت سپاہ سالار کے حوالے کی. روئی دختر چوں بدید آ پہلوان گشت عاشق بر جمالش در زماں. پہلوان میں جب اس کا چہرہ اس کو حسن پر عاشق ہوئے. آگے مولانا عشق یا مگیری کا ذکر فرماتے عشق بحری آسماں بر بے کفی چوں زلیخا در ہوائی یوسفی. عشق ایک وسیع سمندر آسمان اس پر جاگ کی مانند ہے جو زلیخا کی طرف کسی یوسف علیہ السلام کے عشق میں سرگردان ہے. دور گردن باز موجی عشق داں چون بود عشق بف سردی جہاں. آسمان کی گردش عشق کی وجہ سے سمجھو, اگر عشق نہ ہوتا تو جہاں ٹھنڈا پڑ جاتا. یہ جمادی میں ہو گشتی در نبات کی فدائی روح گشتی نامیات. پھر کوئی جماعت نبات میں کب میں ہوتا, نشو نما پانے والے اشیاء روح پر کب فدا ہوتی. یعنی زمین سے عرضی اجزاء جو جمادات کی قسم سے نباتات کی غذا بنتے ہیں اور حیوانات و نباتات جو نشو نما پانے والے مخلوق اپنے اندر روحانی حیوانی اور روح نباتی کو اخذ کرتی ہے. بس یہ تجاذب عشق کا نتیجہ ہے. روح کی گشتی فدائے آدمی کز نسیم شاملہ شد مریمی. پھر روح حضرت آدم علیہ السلام پر کب فدا ہوتی اور جو ان کے پتلے میں داخل ہو گئی اور جس کے پاکیزہ ہونے سے پاکیزہ آواز سے حضرت مریم علیہ السلام حامل ہوئی. آدم علیہ السلام کے وجود میں روح پڑنے اور مریم علیہ السلام کے حامل ہونے کے لیے قرآن مجید میں نفخہ کا لفظ آیا, یعنی پونگنا. لہٰذا یہاں روح کے لیے نسیم کا کلمہ استعمال ہوا. ہر یہ کہ برجا فسردی ہم چو یخ یہ خدا پر آؤ جو یا چو ملخ. پھر تو ہر ایک چیز جو اپنی اپنی جگہ پر یخ کی طرح ٹھنڈی پڑی رہتی اور وہ کب ٹڈی کی طرح اڑنے اور روح یا قارب کی تلاش کرنے والی ہوتی. ذرہ ذرہ عاشقاں آجم عاشقان آجمال می شتاب در علو ہم چو نہال. اس جمال حدیت کے عاشق کا ایک ذرہ بلندی کی طرف متوجہ ہے جس طرح بوٹا پر ادھر آسمان ہوتا ہے. اچھا بادی ہست اشتا بادشاہ تنقیہ تنمی کند.
ازبار جاں ان ذروں کی تیز روئی گویا اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو روح کے لیے بدن کو صاف کر کے اس کی لائق بناتی ہے. مطلب یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جس قدر زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے اور وہ غالب حکمت والے شاید سے ثابت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. وہ تسبیح وغیرہ دائر اذکار کا جسم کو مبہت انوار و برکات بنا ہے بھی مسلم ہے جس سے جسم کو روح کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جاتی ہے. آگے پھر کیسا چلتا ہے. پالواں چہرہ چو رہ پنداشتا شور اش خوش آمدہ حب کاشتا. پالوان کا نسبت فرتوں کے غلب نفس معصیت کے کنویں کو سیدھے راستے کی مانند سمجھ لیا. خیانت کی زمین اسے پسند آئی, اس میں بیج بونے لگا. جو خیالی دید آنکھ افتاب خواب جفت شد باؤ ازوی رفت آپ. اس کی وہی مثال جس کی سونے والے نے خواب میں خیالی شکل دے اس کے ساتھ جما کے اس کی منی بہہ نکلی. یہاں تک قصہ کا اتنا حصہ مقصود تھا ختم ہو چکا ہے. جسمانی پہلوان کے نفس کے آگے ضعیف ہونے کے نظیر. آگے مولانا جو کچھ بیان فرمائے اس قصے کی تکمیل تتمہ ہے. چو بجست از خواب و شد بیدار زود دید کان لابد بیداری نبود. جب خواب سے اٹھا اور جلدی بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ خیالی پتلی بیداری میں موجود نہ تھی. گفت برہیج آب خود بردم دریغ اشبا اشباد و خردم دریغ. تو کن افسوس میں نے ایک ناچیز پر اپنی نجائے کیا. افسوس فریب والی خیالی صورت سے فریب کھایا. یعنی پہلوان پر مثال اس طرح صادق ہے جس طرح احتلام والے خیالی صورت کو اپنے محبوبہ سمجھنے میں غلطی کرتا ہے. وہ ناپاکی بدن نجات جامہ اور زحمت غسل اور بسا اوقات تاخیر نماز کا فضول نقصان اٹھاتا ہے. اسی طرح پہلوان نے بادشاہ کی محبوب کو اپنے محبوب سمجھنے اور زینت آؤش بنانے سے سخت غلطی کو اپنے لیے تابشاہی کے تباکن بلا کا سامان کر لیا. در حقیقت وہ پہلوان جسمانی بازو کا پہلوان تھا اور روحانی طاقت میں اپنے نفس کے آگے ایک موڑ ضعیف سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا تھا. یہی مقصد بنانے کا بیان کا ہے. چنانچہ فرماتے سبحان اللہ وتخرج الحی من المیت میت من الحی. یعنی مطلب گندی چیز سے صحیح چیز کو نکالنا یہ بھی حضرت کا طریقہ ہے. پہلوان تن بدل او مردی نداش تخم مردی در زمینی ریگ کاش. جسمانی طاقت میں پہلوان تھا, روحانی مردانگی نہیں رکھتا تھا. اس نے مردانگی کا بیج ریتلی زمین میں بہو دیا. مرکبی عشقش دریدہ سد لگا امنا رمیز لا ابالی کل حمام. اس کے عشق گھوڑے نے تندی و سرکشی سے 100 لگام توڑ دی. وہ نعرہ مارتا تھا مجھے موت کی پرواہ نہیں. عیش و بالی بالخلیفہ فی الہوا فاستوى عندی وجودی والنوا. میں عشق کے معاملے میں خلیفہ کی کیا پرواہ کروں, بس میرے نزدیک میرا وجود اور موت برابر ہے. آگے منع فرماتے یہ چونی سوزف وگر ماخر مکار مشورت کن بائے کی دانستکار. ارے پہلوان آخر اس طرح شغل انگیز سرگرمی سے بیچ نہ ہو کسی سے تجربہ سے مشورہ بھی کر لے. اور مولانا خود ہی جواب دیتے ہیں مشورت کو عقل کو سیلاب آز در خرابی کردنا خنہا دراز. اجی جناب کہاں کا مشورہ اور کس کی عقل, یہاں تو حوث کے سیلاب نے آبادی کو ڈانے اور بہانے میں ناخن دراز کر رکھے ہیں. یعنی پہلوان پر شہوت غالب ہے جو اس کی تباہی پر تلی ہوئی ہے. اب وہ کسی عقل و ہوش کا مشورہ سننے والا نہیں. اس شعر میں استعارہ در استعارہ استعمال ہوا ہے. یعنی پہلوان کی شہوت کو پہلے سیلاب سے تشبیہ دی جو اس کی مارو کو تہوالا کر رہا ہے, پھر سیلاب کو درندے سے تشبیہ دی جس نے پہلوان کی عافیت و امن کو جھنجھوڑنے کے لیے پنجے کھول رکھے ہیں. واضح کہ نشان میں پہلوان کی عافیت و سلامتی کے خطرے میں پڑنا بربنا قیاس مذکور ہے. یعنی قیاس ہی چاہتا ہے کہ پہلوان کا حفظ اس کی تباہی کا باعث ہے. اس نے کام ہی ایسے کیا جس کا انجام سے بربادی کو کچھ نہیں, لیکن آگے چل کر سورتوا کی شاہ مصر نے اس کو معاف کر دیا. بین ایدی صدوسی خلف صد پیش و پس کی بین دو عام مفتون و خز. اس کے سامنے حوث کی دیوار ہے اور پیچھے کی طرف دیوار ہے. ابو کنیز کی اور سار کا فریق آگے پیچھے کب دکھتا ہے. وہ جلنے میں بین ایدی صدو من خلف صدا. یعنی آمدہ در قصد جانی سے سیاہ تاکہ روبہ اب گنت شیری بچا. اس کی جان لینے کی قسم میں بلا کا سیاہ سیلاب آیا گیا تاکہ ایک لومڑی شیر کو کنویں میں گرا دے. تو یہاں پر بلا کی ہیبت اور روبا کی حقارت میں کوئی تعارض نہیں بلکہ لومڑی کا سبب ہے اور بلا مسبب, اس لیے دونوں کے وجود بجائے خود الگ الگ محقق ہے. لومڑی حقیر ہے اور جو بلا اس کے مکر سے نازل ہونے والی ہے وہ محیب ہے. یعنی پہلوان ایک شیر تھا, کنیز کے وصال کی حوث ایک لومڑی تھی جو شیر کو اتاب شاہی کے کنویں میں گرانا چاہتی ہے. اور اتاب و عذاب کا ایک بلائے محیب ہے. اس میں تلمی ہے شیر و خرگوش کی قصے کی طرف جو مثنوی کے دفتروں میں گزر چکا ہے کہ مکار خرگوش نے شیر کو کہا کہ کنویں میں ایک شیر آ گیا جو آپ کا حریف ہے.
اس کے کہنے پر شیر نے کنویں پہ جھانکا تو اسے اپنے عکس دکھائی دیا، سمجھا واقعی کوئی شیر آ گیا جو جنگل کی بادشاہی میں حریف بننا چاہتا ہے۔ شیر نے اس کو لکھا تو کنویں کے اندر سے بھی لڑکانے کی آواز آئی۔ اب شیر سے ضبط نہ ہو سکا، حملہ آور ہونے کے لیے دھڑام سے کنویں میں کود گیا اور ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اچبی بن مود معدومی خیال درچ انداز اسوادن کل جبال، ایک کنویں میں کسی غیر موجود چیز کا خیال ظاہر ہوتا ہے جو پہاڑ سے مضبوط ثابت قدم شیروں کو کنویں میں گرا دیتا ہے۔ یعنی یہاں تک کسی قدر خرابی یا واقعہ میں رونمائی ہوئی، یعنی شاہ مصر کا تصویر کنیز دیکھ کر بیٹے بیٹا مبتلا عشق ہونا، اہل موصل کے نہ کردہ گناہ کن ریزی، شاہ موصل کا اپنے حرم سے کنیز کو غنیم کے حوالے کر دینے پر مجبور ہونا، پہلوان کا پہلوانی حوث کے آگے چاروں شان چت کرنا، اس کے اپنے بادشاہ کے منہ پر دستیاب خانات گرداز کرنے کی جرت کرنا، اپنے لیے شدید بلاؤں کے اسباب قائم کرنا، ان خرابی میں سے ایک خرابی سخت تعصب خیز اور عبرتناک ہے۔ یہ تمام خرابی صرف ایک اخلائی فضگار سے پیدا ہوئی، یعنی عورت ذات کی بے پردگی سے۔ نہ شاہ موصل اپنے حرم کی نہ کنیز کی تصویر اغیار کے ہاتھ میں دیتا، نہ موصل کی سرزمین بے گناہوں کے خون سے اللہ رضا ہوتی، نہ شاہ مصر پہلوان کو اپنے ملک پر افغان نقاب لانے پر معمور کرتا، نہ کنیز کے ناموس اور پہلوان کی عافیت کا یاشر ہوتا۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں ہیچ کسرا بازنانے محرم مدار کے مثالی عید پمبا است شرار، کسی شخص کو اپنے عورتوں کا محرم نہ بناؤ، جیسے کہ شاہ مصر نے غلطی سے پہلوان کو کنیز کا محرم بنا دیا۔ ہاں جی بالکل صحیح، مطلب یہ اصل میں واقعی حضرت کا بیان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بظاہر یعنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عموماً نہیں کرنے کی ہوتی، لیکن اس سے جو یعنی نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ بہت مفید ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نفس کی جو آگ ہے انسان کے اندر، اس کا مظاہرہ کرا رہا ہے کہ اس کے سامنے ساری چیزیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ تو اس میں بچت اسی طریقے سے کہ درمیان میں پردہ یعنی انسولیشن۔ اب دیکھ لیں اللہ جل شانہ نے ایک حکمت والا نظام بنایا جو انسان کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے ضروری تھا۔ ضروریات سے مراد یہ کہ ایک انسان کو زندہ رہنا ہے تو کھائے گا، پیے گا، آرام کرے گا، بغیر اس کے انہیں زندہ رہ سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں۔ اب کھائے گا تب جب اس کو کھانے میں اس کو لذت ہوگی، کھانے میں لذت نہیں ہوگی تو کیسے کھائے گا؟ جیسے بیمار آدمی اس کا لذت ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے کھانے میں، تو پھر وہ زبردستی اس کو کھلانا پڑتا ہے، وہ خود کھانے کی خواہش نہیں کرتا۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کو ٹیوب کے ذریعے سے دیا جاتا ہے جس میں ذائقہ نہیں ہوتا، صرف فوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے مطلب زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو جس طرح انسان کے کھانا پینا یہ انسان کی ضرورت ہے زندگی کے لیے، تو تناسل کے لیے مطلب دائرے خبرو بیوی کی ضرورت ہے، کیونکہ خبرو نہ ہو تو پھر وہ لذت نہیں ہوگی، لذت نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا، وہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ تو حسن کو اللہ نے پیدا کیا ایک ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، لیکن چونکہ یہ حسن ایسا ہے جیسے انسان مثال کے طور پر دیکھیں ایک انسان کو تو چلو اللہ پاک نے مکلف بنایا ہے اور عقل بھی دی ہے، تو لہٰذا وہ تو بچتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اپنا خیال رکھتا ہے۔ لیکن جو غیر مکلف مخلوق ہے، مثلا بلی کے سامنے آپ چیچڑ رکھتے تو کیسے آپ اسے بچائیں گے؟ ظاہر اس آپ گرا تو نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اور مطلب جو چیل کے سامنے کوئی گوشت رکھتے تو کیسے بچے گا؟ خود میرے ساتھ ہوا ہے کہ میرے کرا گولی ٹوپی تھی تو وہ بالکل قیمہ کی طرح نظر آ رہی تھی دور سے، تو اس پہ ایک چیل جھپٹ رہا تھا، تو میں نے دھوپ میں دیکھ لیا کہ ایک سایہ مجھ پہ جھپٹ رہا ہے،
تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ تو شاید یہ تو اس کے اوپر ہے، تو میں فوراً اس کو ہاتھ میں پکڑ کر نیچے کر دیا، تو وہ ڈائیو کر گیا، اس طرح میرے سامنے چلا گیا۔ اب یہ اس کی فطرت تھی، میں اسے گھیلا تو نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آپ نے خود اپنی چیزوں کو بچانا ہے ایسے مخلوق سے جس کی وہ فطرتاً غذا ہے، مطلب آپ نے وہ کرنا ہے۔ اب چونکہ وہ ان کے اندر تو ان کی جبلت ہے، تو جبلت کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہاں پر عقل ہے، عقل کی وجہ سے وہ جبلت اتنا آزاد نہیں ہے، لیکن اگر اس کی تربیت نہ ہو تو یہی جبلت عقل پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو عقل اس وقت معاف ہو جاتا ہے، اس وقت بعد میں آ جاتا ہے واپس، لیکن پھر تو کام ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ چونکہ جبلت موجود تھی، طاقت بھی تھی، خواہش بھی تھی، اویلیبلٹی بھی تھی، اور روحانی قوت نہیں تھی اس کو روکنے کے لیے۔ نتیجتاً آگ اور روئی والے بات تو ظاہر روئی کو آگ لگے۔ تو یہ حضرت مطلب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ان چیزوں کو خود نہیں بچائیں گے تو دوسروں سے آپ گلا پھر نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کی ظاہر جبلت ہے، فطرت ہے، یعنی جو عقل کی وجہ سے قابو کر لیتا ہے تو ایک اسپیشل کیس ہے، ورنہ جنرلی تو سب میں ہی چیز ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو یہ والی بات ہے کہ اس میں اب صورتحال یہ ہے آج کل کے دور میں کہ ایکسپوژر میکسیمم ہو رہا ہے، ہاں جی، اور پھر کہتے ہیں زبردستی نہ کرو، تو ظاہر ہے پھر قانون کہاں تک چلے گا؟ ان کو ذرا پر بھی چانس ملے گا تو جیسے موٹر وے پہ کیسز ہوئے ہیں جس طرح، اور تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے تو ہوتی ہیں کہ احتیاط نہ کرنے سے۔ تو احتیاط اپنے طور پر ضروری ہے، ہاں جی۔ نظامی لوگ فرماتے زنابہ کے در پردہ پٹاں بود کہ آہنگ بھی پردہ آفا بود۔ اس نے بھی کہا پٹھانوں کے پردہ کی طرح، اور کہتے ہو اصل عورت وہی ہے جو پٹھانوں کے پردہ میں ہو۔ ہاں، جو خوش گفت جمشید باری زن کہ یاد پردہ یا گور با جامی زن با جائے زن، مطلب یہ کہ نیا پردہ ہو یا پھر خبر، ہاں جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول نہیں کرو گے تو اس کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا بڑھتا جائے گا۔ یہاں پر ایک انسانی غلط فہمی بہت زیادہ جو ہے اس کو میں کرنا چاہوں گا، ایک انسانی غلط فہمی جس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زور دیا ہے اور اس چیز کو ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ غلط فہمی یہ کہ انسان کہتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی جذبہ اس طرح آتا ہے تو کہتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیتا کہ بات ختم ہو جائے، وہ خواہش پوری ہو جائے تو مطلب جائے بس، وہ پھر نہیں دیکھو۔ حالانکہ نہیں، دیکھنا پہلا سٹیج ہے، اس کے بعد پھر اگلا سٹیج ہے قریب جانا، پھر اس کے بعد ٹچ کرنا، پھر اس کے بعد اور چیزیں۔ تو جتنا آپ اس کے قریب جائیں گے اس کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں قریب جا کر رک جاؤں گا؟ جو دور سے آپ روک سکتے تھے آپ نے اس کو تو اویل نہیں کیا، قریب جا کے کیسے روک سکو گے؟ یہ تو ہو سکتا ہے۔ قرب میں تو مزید تماشا ہے۔ تو
تو یہ اصل میں وہ بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی اچھی طرح دیکھ لو تاکہ پھر نہیں، ایسا نہیں ہوتا ابتدا ہی سے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے شپ کے اندر اگر کوئی شگاف ہو جائے، مثال کے طور پر 1 انچ کا سوراخ ہو جائے، تو شپ کے اندر جو انجینئر ٹیکنیشین ہوتے ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اتنے پانی کو باہر نکال سکے پمپوں کے ذریعے سے، اور ساتھ اس پہ اسٹرپ لگا سکیں، ویٹ کر سکے، اس کے مقابلہ کر سکے، یہ سامان ان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے دور کی تو اس پریشر، پانی کے پریشر کی وجہ سے وہ 1 انچ سوراخ نہیں رہے گا، پھر 1.5 انچ ہو جائے گا۔ تو 1.5 انچ ہو جائے گا تو اس کو بند کرنا مزید مشکل ہو جائے گا، کیوں؟ ایک طرف پانی زیادہ آئے گا، اس کو نکالنا پڑے گا زیادہ پانی کو، اور ایک دوسری طرف اس پہ اسٹرپ لگانے میں پریشر زیادہ ہوگا تو جمے گا نہیں، اور اگر مزید انتظار کیا تو 2 انچ ہو جائے گا، 2.5 5 انچ ہو گیا تو بس پھر جہاز اعلان کر دے گا بس ہم ڈوبنے والے، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جتنا پانی آئے گا وہ آپ کے پاس اتنا فورس نہیں، پریشر نہیں ہوگا کہ آپ اس کو نکالیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس کو بند نہیں کر سکو گے، تو یہ بس اس کا مطلب ہے وہ سب نے ڈوبنے کو کا اعلان ہی کر رہے ہیں۔ تو ابتدائے سے اگر آپ نے اس کو نہیں روکا، اختلاف کو نہیں روکا، تو پھر بعد میں نہیں روک سکو گے، بعد میں نہیں روک سکو گے۔ ذہنی اسی طرح بچوں کی جو تربیت ہے، بچپن میں اگر آپ نے نہیں کی تو بڑے ہو کر نہیں کر سکو گے۔ بیٹا بھی تو بچہ ہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ عورتیں جو ہیں بچوں کے لیے جو کپڑے وغیرہ خریدتی ہیں، تو اویلیبل جو کپڑے ہوتے ہیں وہی باہر کے فیشنی کپڑے ہوتے ہیں، تو کہتے بچے ہیں چلو کچھ نہیں ہوتا۔ اس ذہن کے اندر آپ نے ان چیزوں کی پسندیدگی ڈال لی، تو جب یہ بڑی ہو جائے گی کیسے نکالو گے؟ پھر تو نہیں نکل سکے گا۔ ہاں جی، کنٹرول کرنا ہے تو پہلے سے کنٹرول کرنا ہے، ورنہ پھر تو نہیں ہوگا۔ الا ماشاء اللہ، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اسپیشل کیس، ہر ایک نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ نفس کا جو زور ہے اس کو توڑنا زبردست پہلوانی رہ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو نفس کے اوپر غالب ہے اصل میں وہی پہلوان۔ جہاں پر بھی حضرت نے فرمایا کہ وہ نہیں تھا پہلوان صحیح معنوں میں، ٹھیک ہے بازو کے لحاظ سے پہلوان تھا لیکن روحانی لحاظ سے پہلوان نہیں تھا۔ بعض لوگ روحانی طور پر پہلوان ہوتے بظاہر کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر پہلوان ہوتے ہیں۔ آتش باید نشستہ از آب حق ہمچو یوسف معتصم اندر رحق۔ اگر مجبور کسی اجنبی مرد کو عورتوں کے پاس آنا جانا ہی پڑے تو مرد کی شہوت کی آنکھ ہو پہ حق کے پانی سے بجھنی چاہیے، ہونی چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام جو زلیخا کے قرب میں بھی پاک دامن رہے۔ لیکن کون؟ ہر ایک تو یوسف نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ آدمی ان چیزوں میں اپنے اوپر زیادہ ہی خوش فہم ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت یعنی سوئی زن کی ضرورت ہے نفس کے اوپر۔ نفس کے اوپر جتنی بدگمانی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ آپ کی بچت ہوگی، ہاں جی، اور جتنی خوشگمانی ہوگی اتنی زیادہ اپنے لیے مصیبتیں تراش لو گے۔ فصل خائے لطیف سرو قد ہمچو شیراں خوشتن را واہ کنت۔ جو زلیخا کسی پاکیزہ اور سروقد عورت کی کوئی اپنے آپ کو شیروں کی طرح الگ کر لیتے ہیں۔ آگے تو مرشد کی ہدایت فرماتے ہیں، نفس خدرا کی توانے کردن زبون جذب امدادی اقولی ذو فنون۔ سبحان اللہ، اپنے نفس کو اہل کمالات بزرگوں کے عقول کی امداد کے بغیر کب مغلوب کر سکتے ہو؟
نفس کو مغلوب کرنے کی بہترین تدبیر صحبت شیخ، یعنی واقعتاً جو بچت ہے پھر اس راستے سے ہی ہوتی ہے، ورنہ واقعی خیال ہی نہیں ہوا آئے گا۔ تو یہ بات ہے کہ یہاں پر عقول کی بات ہے، نفس کو، اپنے نفس کو اہل کمالات بزرگوں کی عقول کی امداد کے بغیر کب مغلوب کر سکتے؟ انہوں سے تدبیریں وہ بتا دیں گے، ایسی طریقے بتا دیں گے جس کے ذریعے سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جانب اتمام قصہ بازراں کائنے سخپائے ندارت پہلواں، اے پہلوان قصہ کو ختم کرنے کی طرف توجہ، کیونکہ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ حکایت نمبر 17 سے دوم دفتر پر براجت نمودن پہلوان از موصل صحبت اوبان کنیز، پہلوان کا موصل سے واپس آؤ، کنیز کے ساتھ کا صحبت کرنا۔ بعد گشت از موصلو مشد برا تا فرود آ ببیشا مرجگا، غل پہلوان کے فوج سے من موصل سے واپس چلا، اور راستہ چلا یہاں تک کہ ایک جنگل اور چلا گاہ میں ڈیرا ڈال دیا۔ آتشی عشقش فروزا آچنا کی ندانس او زمین از آسما، اس کے عشق کی آگے اس طرح بڑک رہی تھی کہ وہ زمین آسمان میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ فَسْنَ آ میں کرد اندر خیمہ او عقل کو وہ از خلیفہ کو خوف کو، اس نے خیمہ کے اندر ماں پارا کا کس کیا، اس وقت عقل کہاں اور خلیفہ کا خوف کہاں۔ یہ تقریباً حضرت نے تو ایک قصہ کے طور پہ بتایا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان قصوں میں جو پڑھتے ہیں تو واقعتاً اس کے خطرات بعض دفعہ جان لے جاتے ہیں، مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں، کئی لوگ اپنی جان ساتھ دو بیٹھے ہیں اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت جب انسان کے اوپر یہ سوار ہوتا ہے جذبہ، اس وقت اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کے یہ نتیجے ہو سکتے ہیں، وہ اگنور کر لیتا ہے، نظر انداز کر لیتا ہے، وہ جی دیکھا جائے گا۔ تو یہ بات بعض دفعہ انسان کو شہر چھوڑنا پڑتا ہے، بعض دفعہ انسان کو رسوا ہونا پڑتا ہے، بعض دفعہ انسان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہونا پڑتا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اس وقت اس کو ذرا بھر بھی اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں زنت شہوت دریں وادی شرار عقل راسو دردراں شغلہ چخار، جب شہوت اس وادی میں نقارہ بچاتی تو ان شغلوں میں عقل کو کانٹوں کی طرح جلا ڈالتی ہے۔ صد خلیفہ گشت کم تر از مگر پیش چشمش آتشینش نفس، اس وقت اس کے آنکھوں کے سامنے جو غلبشوت سے لال انگارہ تھی، سو خلیفے مکی سے بھی گردرین تھے۔ چوں بروں انداخت شلوار و نشست درمیان پائزن آزن پرست، جو پاجامہ ہوتا ہے وزن پرست عورت کے پاؤں کے درمیان بیٹا، چوں سوئی مکر می رفت راست رست خیز و غلغل از لشکر بخاست، جب ذکر اپنے کام کی نصیرت تو لشکر میں ایک ناگہانی آفت سے شور قیامت و غلغہ بلند ہو گیا۔ برجہید و کون برہنا سوئی ذوالفقار ہمچو آتش او بکف، پہلوان شرکت ننگا درنگ فوج کی طرف دوڑا، ایک تلوار جو چمکنے اتوائی گن میں آگ کی مانی تھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اب پہلوان سے بادری کا وہ جو اس کا خاص جوہر تھا، اور اس بادری کے باوجود ربائے نفس کے آگے اس کا مغلوب و جناب سرناس سمجھا گیا۔ دید شیر نرسیا ازنی ستاں برزدہ برقل بلشکر ناگہاں، اس نے ایک سیال شیر نر کو دیکھا جو سرکنڈے کے جنگل سے نکل کر اچانک فوج کے وسطی سے پر حملہ آور ہوا۔ شیر عموماً استانی سرکنڈے کے جنگل میں رہتا ہے۔ تازیانے چو دیو در جوش آمدہ ہر طویل و خیمہ را برہم زدہ، عربی گھوڑے اس شیر کی ہبت سے دیو کی طرح جوش میں آگے اور سینکڑوں رسیوں اور خیموں کو توڑ مروڑ ڈالا۔ شیر نر گنبد ہمی کر دز لغز در ہوا چوں موج دریا بیس گز، شیر نر شدت غضب سے بستی سے اٹھ کر موج دریا کی طرف ہوا میں 20 گز اونچا اچھلتا تھا۔ پہلواں مردانہ بود و بے حذر پیش شیر آمد شیر مست نر، مگر پہلوان بھی جو مردوں کا تھا دل رکھتا تھا اور بے باک تھا، اور شیر کے سامنے ایک مست شیر کی نر کی طرح آیا۔ زد بشمشیر و سرشا برشگاف زود سوئی خیمہ باراشت، تلوار کا وار کے اس کے سر کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر جلدی
کی طرف دوڑا. دل دوڑنے کی وجہ ہے کہ ادھر کی لو لگ رہی تھی. یہی کہ ننگے لڑنگے افسر فوج کا مجمع میں کھڑے رہنا خلاف تعظیم تھا، ورنہ قیاس ہی کریں قیاس تک گھنٹوں سر پر کھڑا رہتا اور اہل فوج سے داد شجاعت لیتا. چونکہ وہ خطرہ بیدا کو قرآن بود مردی وہ ہم چنا بر پائی بود. جب اس نے اپنے آپ کو سور کے سامنے تو اس کی حالت ہے کہ اس طرح قائم تھی. بات چنا شیری بحالش گشت جفت مردی وہ مانند بر پاؤ نخفت. ایسے بدناک شیر کے مقابل مشہور رہ کر بھی اس کی شاوت قائم رہی، وہ زائل نہیں ہوئی. آبتی شیرین لقائی ماہرو در تعجب ماند از مردی او. وہ معشوقہ شیرین دید والی چاند کے مکڑے والی اس کی مرداگی سے حیران رہ گئی. جفت شد او بشاوت آزما متحد گشتند حالی آج دجان. اس لیے اس وقت پوری خواہش سے لپٹ گئی، پورا نفس اور روح ایک ہو گئے. یعنی کنیز کے دل میں پہلوان کی اس بے نظیر مردان کے مشاہدے سے طرح میران پیدا ہو گیا، اس لیے بتی ہوئی خاطر اس سے ملاقات ہوئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کا فائل پہلوان ہو، یعنی اس وقت کنیز کے ساتھ ہم صحبت ہو گیا، مگر تقدیر میں کوئی ندرت اور حسن ربط نہیں ہے. نفس جہاں کی تشبیہ اس مناسبت سے دی کہ عربی میں نفس مؤنث اور روح مذکر ہے. بس نفس کنیز کو اور جہاں بمانے روح سے پہلوان کو تشبیہ دی ہوئی ہے. آگے من خصوصا کے عمومی حوالے کی انتقال کرتے عام مرد و عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتے ہیں کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس سے اس مضمون کی طرف انتقال کر اس طرح دنیا میں مختلف اعمال میں مشہور اور مباشر رہنے سے گوناگون نتائج سے مراد پیدا ہوتے جو اگلے جہاں میں اعمال کے منتظر ہے. از اتصال این دجاں بائک دگر میرست از بشاں جانی دگر. ان کی طرح دو جانوں کے بامی ملاق سے ایک ایک اور جان ان کے پاس آ جاتی ہے. رو نمائد از طریق زادنی گرب نباشت از لوک شرازنی. جو تولد کے طریق سے ظاہر ہوتی بشرطی اس کے عمل سے کوئی مرض وغیرہ مانے نہ ہو. ہر کجا تو کس ببہری یا بکین جمع آیت ثالثی زائد یقین. اس طرح جہاں دو جو محبت یا عداوت کے ساتھ اکٹھے ہوتے یقین اس سے تیسرا وجود پیدا ہوتا ہے. یعنی اوپر اجتماع شخص تولد اشخاص کا ذکر تھا، یہاں اس بیان سے عام اشیاء کے اجتماع سے اثرات نہ ثمرات و نتائج کے تولد کی طرف انتقال ہے. یعنی محبت کے ساتھ جمع ہونے کی مثال جیسے زانی زنا کے ساتھ سارے سرقہ کے ساتھ میخواری کے ساتھ رغبت سے مجتمع ہوتا ہے تو عذاب آخرت کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے. عداوت کی مثال جیسے کسی کو فعل پر مجبور کیا جو اسے ناگوار ہو، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جو اس پر شاق ہو. پہلی مثال کسی کو جبرن شریک جہاد کرنا، زبردستی زکوٰۃ وصول کرنا، مار کر باندھ کر نماز پڑھانا، ان امور سے بھی عمل کی نوعیت کے مطابق اچھے برے نتائج پیدا ہوتے ہیں. دوسری مثال سارے کے ہاتھوں کاٹنا، زانی کو سنسار کرنا، میخوار کے زور مارنا، اس کے ساتھ ان حدود شریع کے مجتمع ہونے سے بھی مختلف نتائج پیدا ہوتا ہے. اگر دو کس سے دو شخص مراد ہو تو میر کی صورت میں جیسے دو دوست یا دو شریک کار جمع ہو جاتے ہیں، اور تین کی صورت میں جیسے دو دشمن متقابل ہوتے ہیں تو ان ساری صورتوں میں نفاذ سے نتائج پیدا ہوتے ہیں. لیکن اندر اے بزائد آنسور چوروی آنسو ببینی از نظر آ نتائج کس قرآن آتی دزاد ہین مگرد از ہر قرینی زود شاہ. یہ تیسری مثال کا کلمہ آ نتائج مفعول بھی ہے. اچھا، لیکن وہ نتائج ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے بلکہ وہ صورت عالم غیب میں پیدا ہوتی ہے. جب تم وہاں جاؤ گے تو اپنے نتائج کو دیکھ لو گے جو مختلف افعال و اعمال کے ساتھ تمہاری ملاقاتوں سے پیدا ہوئے. خبردار ہر ملاقات سے جلدی خوش نہ ہو جائے گا. یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے، یعنی جس عمل کے ساتھ ملاقی ہوتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، یا اچھا ہوتا ہے یا برا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں، حضرت کیا سمجھانا چاہتے ہیں دو لفظوں میں اگر بیان کرنا چاہوں تو یہ ہوگا کہ حضرت یہاں کے جو اسباب کی دنیا ہے اس پر آپ کو وہاں کے لیے جو اسباب ہیں اس کی طرف آپ کو لانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہاں کے اسباب حقیقت ہیں، اللہ نے اس کے اندر ایک حقیقت رکھی ہے کہ اس سے وجود آ جاتی ہے، بن جاتی ہے کوئی چیز. مطلب پانی اور آگ ملے گا تو آگ بجھے گا، تیل پہ آگ ڈالو گے تو آگ بڑک اٹھے گی. ہاں جی، مطلب یہ کہ یہ اس کے اندر خاصیت اللہ نے رکھی ہے. تو یہ جیسے یہ اسباب ہے، اس طرح آپ نیک عمل کریں گے تو ادھر بھی ایک نتیجہ پیدا ہوگا آخرت میں اس کے ذریعے سے، اور آپ برا عمل کریں گے تو اس سے بھی ایک نتیجہ پیدا ہوگا آخرت میں. تو آخرت کے نتائج جو کہ عاجلہ ہیں، لوگ اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں دنیا کے نتیجے کے مقابلے میں جو عاجلہ ہیں. یہ حضرت مطلب سمجھانا چاہتے ہیں کہ عاجلہ
آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسے کہ عاجلہ ہے، تب آپ کی بچت ہو سکتی ہے، تب آپ اچھے کام کر سکتے ہو، برے کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے عاجلہ کو تو اختیار کر لیا اور عاجلہ کو چھوڑ دیا تو پھر نقصان آپ کے ذمہ ہے۔ عاجلہ صرف آخرت کا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی عاجلہ ہوتا ہے۔ مثلا شوگر کا بیمار جب مٹھائی کھاتا ہے تو عاجلہ میں مصیبت ہے، عاجلہ میں مزہ ہے، وہ مزہ تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتاتے نا کہ جب انسان منہ میں کوئی چیز میٹھی ڈالتا ہے تو بمشکل چند سیکنڈ وہ منہ میں رہتی ہے، اس وقت تک تو مزہ ہے، اور جیسے حلق سے نیچے چلے گیا تو پھر اس کا کوئی مزہ نہیں، پھر اس کا اثر شروع ہو جائے گا، چاہے اچھا یا برا پھر شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں کا عاجلہ کے قریب ہے، لیکن اس کو بھی لوگ نہیں سنبھال سکتے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس کو بھی لوگ نہیں سنبھال سکتے۔ پہلوان والی جو بھی مثال دی وہ بھی عاجل والی بات تھی نا، اس میں بھی عاجلہ تو تھی، لیکن وہ عاجلہ کی پرواہ نہیں کی، عاجلہ کا زور اتنا زیادہ تھا۔ تو انسان کے اندر عاجلہ کی جو طلب ہے، اس پر فدائیت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے عقل دیا ہوا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ عقل سے کام لو۔ تو میں اکثر عرض کرتے رہتا ہوں کہ وہ شخص پرہیز کر سکتا ہے بیماری میں جو عقل مند ہو، جس پہ عقل غالب وہ پرہیز کر سکتا ہے، جس پہ نفس غالب وہ پرہیز نہیں کر سکتا۔ انسان خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ مجھ پہ نفس غالب ہے یا عقل غالب۔ تو جو پرہیز کر سکتا ہے وہ عقل مند ہے، یعنی وہ عقل سے کام لے رہا ہے، اور جو پرہیز نہیں کر سکتا اس پہ نفس غالب ہے، وہ پرہیز نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے یہ انڈیکیشن ہے کہ اس کو خطرہ ہے بہت ساری چیزوں میں، وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس وجہ سے اس انڈیکیشن کو، لٹمس مارک کو دیکھ کر اپنے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کروں، یعنی اپنے نفس کی تربیت میں کیسے کروں تاکہ اس چیز سے بچ جاؤں۔ اس کے لیے عقل ہے۔ جب آپ کا عقل آلودہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے تربیت ہے، ہاں جی، پھر اس کے لیے تربیت ہے۔ تربیت کس طرح ہے کہ آپ نفس کو، جس کو کہتے ہیں نا ضعیف کر دیں، جس کو کہتے ہیں اس کی زور کو توڑ دیں۔ تو اس کے زور کو توڑنے کا یہ کہ اس کی بات نہ مانے۔ ابتدا میں یہ چیز مشکل ہوگی، لیکن اللہ پاک نے اس کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہوتا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کو اتنا عقل سے کام لینا ہوگا کہ ٹھیک ہے ابتدا میں میرے لیے مشکل ہے، لیکن بعد میں آسان ہوتا جائے گا۔ جیسے شوگر کے بیمار کو کہتے ہیں آپ بغیر چینی کی چائے پیے، تو بغیر چینی کی چائے پینا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ابتدا میں، لیکن ہفتہ 10 دن میں اس کے ساتھ یوزڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کو میٹھی چائے مشکل لگتی ہے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے ڈسیبلٹی رکھی ہے، یہی نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے، اور اس کو مجاہدے کے ذریعے سے ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ مجاہدے کے ذریعے سے ہم اس پراس کو، یہی تربیت ہے، فائلہ اور مجاہدہ، یہ دونوں چیزیں آپ کو مثال کے طور پر گاڑی چلانے کے لیے ایکسلریٹر اور بریک دونوں کی ضرورت ہے۔ تو بریک مجاہدہ ہے اور فائل ایکسلریٹر، ان خوبیوں کو ابھارنا اور رذائل کو دبانا، یہ جو ہے کہ یہ ہمارا پروسیجر ہے، تو یہی تربیت ہے۔ اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، نفس کے اوپر حاوی کر سکتا ہے، ہاں جی، تو نفس کو قابو کر سکتا ہے۔ تو آپ سب میں عقل مند ہوئے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، عقل مند ہوئے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، عاجلہ، یعنی عاجلہ کو توڑا، عاجلہ کا خیال رکھا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، یعنی یہ ذریعہ ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ عاجلہ کو توڑ کر عاجلہ لینا۔ تو اس میں دونوں چیزیں، مقصد اور ذریعہ، اس حدیث میں دونوں آ گئے۔
خیر مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جس کا مطلب اپنے آپ کو اجل کے حوالے کر دیا اور پھر تمنا کرتا رہا۔ تمنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لا حاصل باتوں کی امید کرتا رہا، اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالے رکھا اور کہتے ہیں بچی کے مجھے آگ نہیں جلائے گی۔ کوئی بات نہیں، بچ بھی جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، بچ بھی جاتے ہیں لوگ، لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ بس یہی بات ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔